بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان اختر ضیاء ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری فاؤنڈیشن کا جو اساسی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وطن کے جو پروفیشنلز ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، اسکالرز ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ لوگ جو معاشرے میں پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی آرا سے، ان کی افکار سے اور ان کے کام سے نسل نو کو اس انداز میں متعارف کروایا جائے تاکہ ان کے لیے ان کے کام کی جو تجربات ہیں اس سے استفادے کا اور اس سے فیض یاب ہونے کا دروازہ کھل سکے۔ آج ہمارے درمیان پاکستان کے ہب، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کا حسن بلوچستان، پاکستان کی شان بلوچستان، وہاں سے آئے ہوئے ہمارے مہمان برادر مکرم اخوندزادہ عبد المتین صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف فرما ہیں، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے تجربات اور ان کی جو ٹریننگ کمپنی ہے اور ان کی جو علمی اور ادبی مصروفیات ہیں ان سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المتین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں امام بخاری فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ آپ کی آمد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اور مصروف اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں شرف بخشا۔ بہت شکریہ اختر ضیاء صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، امام بخاری فاؤنڈیشن کے پوری ٹیم کا، آپ کے پلیٹ فارم کا، کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور پاکستان اور ظاہر ہے کہ اس وقت گلوبل ویلیج میں تو ہماری بات دور دور تک پہنچے گی۔ جی بے شک، بلوچستان کا مقدمہ بھی ہوگا اور بہت کچھ علمی اور ادبی باتیں بھی ممکن ہو سکیں گی۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عبد المتین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، اور بلوچستان جو ہے میں اس کو اپنے وطن عزیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہتا ہوں، اس لیے کہ میرا وطن جو ہے وہ بلوچستان کی انہی پہاڑوں سے ہی خوبصورت ہے۔ بلوچستان کو میرے رب نے جتنے منرل سے نوازا ہے، جتنے خزانوں سے نوازا ہے، جتنا کچھ وہاں ہے، اس حوالے سے بلوچستان کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں رہا، صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد تو پروردگار نے ابھی جو گوادر کی دریافت ہوئی ہے اس نے تو ہماری پاکستان کی شہرت کو اور چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو میں ان سوالات کی طرف آنے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو تعلیمی سفر ہے اور آپ کا قبیلہ جس کا کہ آپ کاکڑ قبیلے سے، پشتون کاکڑ قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے قبیلے کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور پھر آپ اپنی جو تعلیمی آپ کا پس منظر ہے اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اختر ضیاء صاحب۔ کاکڑ قبیلہ ویسے بلوچستان میں جو پشتون ہیں، آدھی آبادی ہے پشتونوں کی، آدھی آبادی بلوچوں کی ہے، نصف نصف ایک لحاظ سے تقریباً تقسیم ہے۔ اگرچہ رقبہ بلوچوں کا بڑا ہے، دل بھی ان کا بڑا ہے، رقبہ بھی ان کا اور بہت اہم اور قیمتی علاقے ان کے پاس ہے۔ آبادی تقریباً 44% جو ہے وہ آدھی آبادی بلوچوں اور پشتونوں کی ہے۔ تو پشتونوں میں کاکڑ بڑا قبیلہ ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے قبائلی زندگی میں ایک شناخت کا وہ ذریعہ ہوتا ہے، چاہے کاکڑ ہو یا اچکزی ہو یا بلوچوں کا کوئی قبیلہ ہو۔ اور میں نے خود لورلائی سے پڑھا ہے، بلکہ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے، تورو تھانہ تحصیل میختر گاؤں ہے میرا، زمین کوئٹہ سے تو 4 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے۔ کوئٹہ اور ڈیرہ غازی خان جو فورٹ منڈو ہے اس کے درمیان ہمارا علاقہ ہے، لورلائی ضلع۔ وہاں سے گاؤں میں پرائمری تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر مڈل اور میٹرک تک میں لورلائی شہر میں، پھر لورلائی کالج سے میں نے گریجویشن کیا ہے 90s میں، پھر ماسٹر کیا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے، اور اب دوبارہ طالب علم بن کر ایم فل جو ہے وہ کیا ہے الحمد یونیورسٹی کوئٹہ سے۔ الحمد یونیورسٹی کوئٹہ سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ایک مختصر ظاہر زندگی تو ویسے پورا سفر ہے، اور علم تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر
قبر کی گور قبر تک جانا تک یا اللہ چاہیے، تک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. ہر لمحہ پڑھنے کا ہے، سیکھنے کا ہے. ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، چونکہ بلوچستان جو ہے آپ نے بتایا کہ وہاں رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی تھوڑی ہے اور لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، تو تعلیم کے دوران کیا وہاں بلوچستان میں آپ بھی دور دراز علاقوں میں جا کے اسکولنگ کے لیے آپ کو دور جانا پڑتا تھا؟ میں پرائمری اسکول میں تو گاؤں میں تھا، یعنی ایک گاؤں سے جا کے ہم دوسرے گاؤں کوئی 20 منٹ کا راستہ تھا. لیکن مڈل میں چھٹی سے لے کر 7ویں تک میں 50-60 کلومیٹر روزانہ آتا تھا بس پہ، اور ایک گاؤں میں پڑھ کے مڈل اسکول میں، پھر وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر پیدل یا کبھی سائیکل پہ یا کبھی لیفٹ لے کے دوسرے گاؤں میں جاتا تھا. ایک ہمارے گاؤں کے اندر ڈسپنسر تھے، وہ میرے ابتدائی استاد بھی تھے پرائمری میں، ان کے گھر میں ٹھہرتا تھا کوئی دوپہر کو گھنٹہ ڈیڑھ کھانا کھا کے اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بس آتی تھی تو میں پھر مغرب پہ پہنچتا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ دیہاتوں میں ہر آدمی اس مشکل سے گزرتا ہے کہ اسے 2-4 قدم ہو یا 10-20-50 میل ہو، کبھی پیدل جانا ہوتا ہے، کبھی سائیکل. اس وقت ظاہر ہے ٹرانسپورٹ یعنی 90 میں یا اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی ٹرانسپورٹ کی سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھی. تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر بچپن کا یا جوانی کا یا طالب علمی کا حسن ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اس میں محنت نہیں کرے تو وہ کیا جوانی ہوگی، وہ کیا بچپن ہوگی. یعنی آپ اقبال کا جو شعر تھا پلٹنا جھپٹنا، آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے ہم نے. اور وہ تقریباً ہمارے پاکستان کے یا ہر دیہات میں ہر نوجوان جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے. اب تو بچیاں جو ہے وہ ہمت کر کے میلوں پیدل چلتی ہے. پاکستان میں اس طرح کی بہت خوبصورت کہانیاں ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ پیدل جاتی ہے، 2 میل 5 میل 10 میل جو ہے وہ جاتی ہے پڑھ کے واپس. ابھی متین صاحب جو بلوچستان میں ابھی جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے ادارے ابھی تقریباً کافی کھل چکے ہیں؟ جی یقیناً. بلوچستان میں کوئٹہ میں اس وقت ایک بہت اچھی خواتین یونیورسٹی ہے، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، جس میں 15,000 کے قریب بچیاں BS MS کر رہی ہے. اور جو گرلز کالجز ہیں ہمارے وہ بھی، یہ اتفاق ہے کہ پورے ملک سمیت بلوچستان میں جو ہے وہ خواتین کے ادارے فعال ہیں. ہمارے جو مردانہ ادارے ہیں، سرکاری سکولز ہے، کالجز ہے، ان کی حالت اس وقت اچھی نہیں ہے، کمزور ہے. لیکن میرا خود یہ شوق رہا ہے اسٹوڈنٹ لائف سے. میں جس شہر میں یا جس گاؤں میں جاتا ہوں تو مسجد میں ویسے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن مدرسہ ہو، اسکول ہو، بچیوں کا ہو، بچوں کا ہو، یا لائبریری ہو، اس میں ضرور جاتے ہیں اپنے سیکھنے کے لیے. وہاں تو 2-4 بچے ہوتے ہیں یا استاد ہوتا ہے یا منتظم اور ٹیچر ہوتا ہے، ان سے بھی ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی. تو اس لیے میں جہاں بھی گیا ہوں تو مجھے یہ مشاہدہ پختہ سے پختہ تر ہوتا ہے کہ خواتین کے کام میں وہ جو سلیقہ اور حسن ہے کہ وہ چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ماحول اچھا رکھتے ہیں، ڈپٹی بھی کرتے ہیں. تھوڑے ان میں جو سیاسی باتیں ہیں یا یونین سازی ہے یا مافیاز ہے اس کا بھی اثر کم ہے. تو بچیوں کے ادارے الحمدللہ فعال ہے اور جس کا میں فائدہ بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. عبدالمتین صاحب ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں آگے، کیونکہ ماشاءاللہ ابھی آپ ایک جو وہاں پہ آپ ایک فرم چلا رہے ہیں، آپ کی کمپنی ہے، اور آپ عملی زندگی میں لوگوں کے لیے مختلف لیولز پہ ٹریننگز جو ہیں اس کا اہتمام کر رہے ہیں. جو عملی زندگی میں چونکہ آپ نے ایز اے پروفیشن ٹریننگ کو جو ہے وہ تربیت کو سلیکٹ کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، نوجوانوں کو، نسل نو کو اس کا تعارف کروا دیں کہ آپ کی جو انریت کے نام سے جس کے آپ CEO ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے آپ نسل نو کے لیے یا مختلف اداروں کے لیے یا پروفیشنلز کے لیے کون کون سی ٹریننگ جو ہے وہ کرواتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو ٹریننگ اور تربیت یا خود ریسرچ اور تحقیقی زندگی ہے. یعنی ٹریننگ سے مراد تو سیکھنے کا عمل ہے. جو ہم عام مشاہدے میں سیکھتے ہیں وہ بھی ایک کارآمد کام ہے، لیکن اگر آپ اس کو ضابطے میں لا کر وہی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ٹریننگ بن جاتا ہے. تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ کلچر کم ہے اور بلوچستان میں اس سے زیادہ، یا ہمارے ہاں اب شہروں سے نکل کے دیہاتوں میں یہ کلچر کم ہے. لیکن باقی دنیا میں تو ٹریننگ ایک بہت بڑا مؤثر ہتھیار ہے ہر عمر کے لیے،
خود والدین کے لیے بھی، طلباء و طالبات کے لیے بھی، اور پروفیشنلز کے تو تمام شعبوں میں ظاہر ہے بینکس بھی اس پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، انڈسٹری کے اندر بھی، پولیٹیکل دنیا میں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ٹریننگ ہوتی ہے. پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پارٹیاں ویسے ایک اکاڑا بن جاتی ہے. تو ہم بنیادی طور پہ یوتھ کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے مختلف سکلز کا بھی، اور جو ایک عزم اور ایک ہمت کے لیے جو چیزیں مطلوب ہوتی ہے والدین کے لیے کرتے ہیں. اس وقت ایک بڑا مشکل ہے کہ پیرنٹنگ ایک سوال بن گیا ہے. ہم شاید میں اور آپ یا ہمارے جو سینئر سننے والے دوست ہیں تو وہ والدین کے فہرست میں آتے ہیں. تو اگر میں اپنا کردار ادا نہیں کروں تو ظاہر ہے بچے مجھ سے رنگ اور سبق نہیں لیں گے. تو پیرنٹنگ ہمارا ایک ایشو ہے جس پہ ہم کونسلنگ بھی کرتے ہیں، 1 سیشنز بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ اداروں میں بھی کرتے ہیں. اور خود یہ جو پالیسی میکنگ ہے، ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں ہمارے کارکردگی میں بہتری کیوں نہیں آ پا رہی ہے. وسائل کا جو سرکاری وسائل ایک بڑے پیمانے پہ، ابھی ہم نے تعلیم کی تھوڑی سی بات کی، لیکن آپ دوسرے فیلڈ میں ہیلتھ میں چلے جائیں تب بھی یہی حالت ہوتی ہے، آپ باقی ڈپارٹمنٹس میں. تو اس کا ایک تجزیہ اور تحقیق اور موازنہ بھی ہم کرتے ہیں. تو اس طرح یہ 4-5 فیلڈز ایسے ہیں. ہم نے مدارس پہ ایک ورکنگ کی ہے کہ مدارس کے ٹیچرز جو ہے، معلمین جو ہے، ان کو جو عصری ضروریات ہے، اس وقت نئی ٹیکنالوجی کی ضروریات آئی ہے، رویوں کا ایک مسئلہ ہے. تو اس طرح یعنی مجموعی طور پہ ہم مختلف اس میں ٹریننگز کرواتے ہیں. خود جو مقصد زندگی ہے ظاہر ہے بہت ہم اس معاملے میں یعنی مسلم ہوتے ہوئے، ایک شعوری سفر ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس جو مقصد زندگی کا سکل ہے، ایک سلیقہ ہے. اگر آپ پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر ذات میں بہتری نہیں آئے گی تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اجتماعی کردار ادا کر سکیں. ہمارے معاشرے کا اس وقت ایک مشکل یہ ہے کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے. ہم ٹریننگ میں اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، بہت اچھی بات، اور مجھے اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوشش ہے ماشاء اللہ. یعنی جو ہمارے پاکستان کے مشہور جو فلاسفر ہیں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب، ان کی جو ایک کوٹیشن ہے، آپ اصل میں عملاً اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں، جس میں وہ تعلیم کو مقصدیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو آپ بھی یعنی جو عملی زندگی ہے اس کو مقصد کے تحت تابع کرنے کے لیے یہ اپنی ٹریننگ کے سیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا آپ کی فرم کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے عبدالمتین صاحب، بہت اچھا، ہمارے نوجوان نسل جو ہے آپ کی گفتگو سے انشاءاللہ فیضیاب ہوگی کہ جہاں جس زندگی میں مقصد نہیں ہے وہ تو بیکار ہے. کوئٹہ کی فضا یا بلوچستان کی بات کریں تو 2 شخصیات جو ہیں وہ لوہے ذہن پہ ابھرتی ہیں، جس میں ایک رحمان بابا ہے اور ایک خوشحال خان کھٹک ہے، جو کہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی سے جن کا تعلق ہے. لیکن بلوچستان کی جو علمی ادبی فضائیں ہیں ان میں ان کا نام گونجتا ہے. ان دونوں شعراء کے، ان ادبا کے بلوچستان کی جو زندگی ہے یا سوچ ہے یا نوجوان ہے، اس پہ ان دونوں کو کیا اثرات ہیں؟ جی یقیناً خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا پشتو شاعری کے، ادب کے اور تصوف کے علمی طور پہ بہت بڑے نام ہے. اب ظاہر ہے بلوچستان تو اب اس کا نام پڑا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے. یہ پہلے برٹش بلوچستان تھا، پھر ریاست کلات تھی اور ریاستیں تھی، پھر وہ مل کے بہرحال 47 میں پارٹیشن کے سے پہلے، اس کے بعد پھر عملاً آ کے بلوچستان بن گیا. لیکن یہ دونوں بہت عظیم شخصیات رہے ہیں افغانستان کے بھی، پشاور کے بھی، اور بلا شبہ کوئٹہ پہ بھی اس کے اثرات ہے. خوشحال خان خٹک تو ایک بہت دلیر، جرأت مند اور شجاع کمانڈر بھی رہے ہیں مغلوں کے دور میں. اور اس کا بڑا مشہور وہ ہے باز نامہ، باز ہم پشتوں میں شاہین کو کہتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے. یعنی وہ عالم بھی رہے اور ایک جرأت مند کمانڈر بھی رہے، اور مغلوں کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے. بعد میں پھر وہ جیل میں بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف سفرائی بھی کی ہے، جنگیں بھی لڑی ہے. بنیادی طور پہ وہ فقہ کے بھی عالم تھے. جو ہماری مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کا انہوں نے پشتو میں ترجمہ کیا ہے. تو اب بھی یعنی اب دیکھیں 400 سال ہو گئے ہیں،
1600 سے لے کر اب تک اس کے اثرات جو ہے وہ مسلسل ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اثرات تو ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاہین کا تصور ہے وہ اصل میں انہوں نے خوشحال خان خٹک کے بعد سے ہی لیا ہے. اور علامہ اقبال کی یہ خوبی ہے کہ اس نے لگ بھگ جو تجزیہ ہے کہ 300 دانشوروں سے، اسکالر سے اور حکماء سے، یعنی پورے دنیا کے لوگوں کو پڑھ کے اس نے اپنے تصورات اخذ کیے ہیں. تو اس میں بلا شبہ ایک خوشحال خان خٹک کا جو بنیادی اور کلیدی کردار ہے وہ بھی ہے. اور رحمان بابا تو ہمارے ہاں ایک صوفی شاعر اور عظیم شخصیت رہے ہیں، جن کے اقوال، جن کی شاعری اب بھی پشتو زبان میں سب کے اس پہ زبانوں پہ رہتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں. اور بے شمار، جس طرح آپ نے علمی اور ادبی فضا کی بات کی، کوئٹہ شاید پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں 8-9 زبانیں بولی جاتی ہے. اور بلوچستان میں 5-6 زبانیں جو ہیں، یعنی پشتو کے ساتھ بلوچی زبان کی ایک بہت فارسی کے قریب زبان ہے، ایک بہت میٹھی زبان ہے. اس کے شعراء کا، اس کے دانشوروں کا ایک کردار ہے. اسی طرح براوی زبان ہے، اپنی جگہ خود ایک الگ زبان ہے. سندھی بولی جاتی ہے. فارسی جو ہے وہ خود بلوچستان کی قدیم، چونکہ ہم ایران بارڈر پہ ہیں، افغانستان کے ساتھ لنک ہے، تو اس کے اثرات ہے. وہ ہمارا ایک علمی سرمایہ ہے فارسی. اور پھر جو باقی زبانیں، اب جس طرح کوئٹہ میں دیکھیں ہزارگی بولی جاتی ہے، ہزارگی جو ہزارہ قبیلہ ہے ان کی زبان ہے. دری بولی جاتی ہے، پنجابی زبان بولی جاتی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک شہر میں، ایک علاقے میں اگر اتنی زبانوں کا وہ ہو تو یہ خود تہذیب کی علامت ہے. اور یہ بھی خوبی ہے کہ ہم سب زبانوں کے احترام کرتے ہیں. سب زبانوں کے اندر اکیڈمیز ہے، سب کے اندر جو ہے کتابیں آتی ہے، مشاعرے ہوتے ہیں، سب کو احترام ملتا ہے. اور ہمارے عام جو گلوکار بھی ہے، جو گانے والے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ یعنی کوئٹہ میں میرا خیال نہیں ہوتا ہے کہ جو کوئٹہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے 4-5 زبانیں آتی ہے. اس لیے کہ وہ محلے میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے، مدرسے میں ہوتا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ. تو لازمی ایک کلاس میں 5-6 زبان رکھنے والے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ جو زبانوں کی وسعت ہے یا خوبیاں ہیں، احترام ہے، وہ بھی انسانی شخصیت میں آتا ہے. اور اسی لحاظ سے ہمیں تو بہرحال ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ایک بہت خوبصورت علمی فضا جو ہے وہ مستقل رہتی ہے. آپ نے ظاہر ہے کہ ماضی کے 2 عظیم دانشوروں کی بات کی، لیکن جو حال کے دانشورز ہے، مسلسل لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے، تو فضا تو علم سے ہی خوبصورت ہوتی ہے. بے شک اسی سے ہی تحقیق اور تخلیق کی دنیا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک، بہت اچھے. ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آیا آپ کی جو بات سن کے، اور خاص طور پہ جو آپ نے ہدایہ کی بات کی ہے کہ خوشحال خان خٹک نے ہدایہ کا ترجمہ کیا. کیا بات ہے، یہ تو نادر بات آپ نے بتائی جو علم میں پہلی بار آئی. جزاک اللہ. تھوڑا ہم بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. کوئٹہ میں آپ کی جو ایک مکالمے کا پلیٹ فارم بھی میں نے سنا کہ وہاں ایک مکالمے کی فضا جو ہے اس کو بھی ہموار کیا گیا ہے، اور اس میں مجلس فکر و دانش جو ہے وہ اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور اس میں آپ کا رول جو ہے وہ بڑا کی رول ہے. اس پلیٹ فارم سے کیا کیا مصروفیت ہیں جو آپ صوبے بھر میں، بلوچستان بھر میں جو ہے وہ مطلب سر انجام دیتے رہتے ہیں؟ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ اختر ضیاء صاحب، بنیادی طور پہ ہر بیدار مغز آدمی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے یا سماجی چیزوں میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اپنے اسٹوڈنٹ لیب سے لے کر جوانی تک، اور شعور کا جو سفر طے ہوتا ہے اس میں. تو مجھے بھی بہرحال یعنی میرے جو آپ کہیں شعور کی زندگی کہیں یا بیداری کی زندگی کہیں، وہ 7ویں-8ویں جماعت سے ہے. اچھا. تو پھر میٹرک تک یونیورسٹی میں، اس کے بعد جو ہے مسلسل ہم کام کرتے رہے. تو بالآخر آ کے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ثمر کیوں برآمد نہیں ہوتا ہے، اس سے نتیجہ کیوں نہیں آتا ہے. خاص کر میں ان نوجوانوں کے لیے یا ان مرد اور خواتین کے لیے کہوں گا کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، پوری سچائی پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ذات میں بھی سچائی آ جائے اور معاشرے میں بھی اصولوں کی بنیاد پہ ایک زندگی کی تشکیل ہو، ایک سماجی ترقی کی راہیں کھلیں. ان کے سامنے یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہمارے چاہے وہ دیہی زندگی ہو یا شہری ہو، قبائلی ہو یا
عام زندگی ہو کہ کیوں، یا بلا شبہ جو لوگ سیاسی امور میں، سیاسی معاملات میں انوالو ہے، فعال ہے، ان کے سامنے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سماجی طور پہ ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ میرے سامنے بھی آیا. تو جب میں 2015 میں بہت سارے مسلسل کوئی 25-27 سال علمی یا سیاسی فعال ان معاملات سے فارغ ہوا، تو یہ سوال سامنے کڑا رہا کہ اس کا ہم کیا جواب دیں. آپ نے بھی بات کی نا، ہمارے ایک بہت مشہور فلاسفر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 20ویں صدی میں قرآن کے امور پہ سب سے ممتاز عالم ہے، مفکر ہے، وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہے. مجھے ان کے کتاب پڑھنے کا ذوق اور شوق تھا، قرآن اور علم جدید، جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ جو پچھلے 2 صدیوں میں علمی نظریات آئے ہیں اس کا ایک علمی اور بطور خاص ایک قرآنک فریم ورک میں ایک جائزہ لیا ہے، جواب دینے کی کوشش کی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا ظاہر ہے کہ علمی اپروچ کے تحت آگے بڑھتی ہے، اور اس کائنات میں علم کے امتیاز کے بنیاد پہ قوموں کی بقا اور زوال کا یا عروج اور زوال کا گریڈنگ ہوتی ہے. ہم اگر صرف فتویٰ کی زبان استعمال کریں یا صرف ڈنڈے کی زبان استعمال کریں یا نہ ماننے والی بات کریں تو اس سے کائنات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہم جو بھی کہیں وہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا. ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ریئیکشن، رد عمل صرف واپس ہمارے اوپر پلٹ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو جب میں نے، میرے استاد ہے، دیکھیں اساتذہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وقت بھی حیات ہے. جب میں لورلائی کالج میں پڑھ رہا تھا فرسٹ ایئر میں، تو ڈسکشنز میں، اسٹڈی سرکلز میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے جو لمحہ موجود کے سوالات ہیں، نظریاتی مباحث ہے، اگر آپ نے درست اس کا ادراک کرنا ہے تو آپ ڈاکٹر رفیع الدین کو پڑھیں. اچھا. لیکن ساتھ وہ کہتے تھے کہ ان کی کتابیں بہت مشکل ہے. تو مجھے دونوں باتیں وہ ساتھ ساتھ رہی کہ انہیں پڑھنا ہے لیکن ہے تو مشکل ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو تب یہ مجھے 2015-16 میں دوبارہ کچھ چیزیں پڑھنے سیکھنے کا ظاہر ایک لمحہ آتا ہے کہ جب آپ باغ دوڑ سے کہیں رک جاتے ہیں تو پھر اپنے اوپر بھی غور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر مرد اور عورت کو یا ہر جوان کو یا ہر بڑے اور چھوٹے آدمی کو اپنے اوپر زیادہ غور کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر میرے اندر توانائی نہیں ہوگی تو میں نسلوں کے لیے کیا، چاہے وہ اپنے بچے ہو، محلے کے ہو، یا ہزاروں اور لاکھوں جو نوجوانوں کی نسل ہے، ہم انہیں کیا منتقل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس دوران مجھے جب ڈاکٹر رفیع الدین کو میں نے پڑھا، اتفاق سے اس میں پھر ایک بہت خوبی یہ ہوئی کہ جنہیں ہم کہتے ہیں 21ویں صدی کا مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی اس کتاب قرآن علم جدید کے ذریعے ہی وہ ایجاد ہوئے ہیں. اس لیے کہ مجھے اس کتاب کو سمجھنے کی ایک آرزو تھی، پیاس تھی کہ اس کتاب کو میں کیسے سمجھ سکوں. ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹر عارف خان صاحب کا کتاب مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں ہیں، اللہ بھلا کریں، جو سوشل میڈیا ہے ہمارے، ہم سب لوگ اس کی برائیاں ہی بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اچھائیاں بھی بہت ساری ہیں. تو مجھے فیس بک پہ ہی کسی پیج پہ جو ہے اس کتاب کا وہ آیا، مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں، لیکن اس میں جو کمال کی بات تھی وہ بحوالہ ڈاکٹر رفیع الدین. ٹھیک. اگر ڈاکٹر رفیع الدین کا ذکر نہ ہوتا تو شاید موضوعات پہ کتابیں بہت ساری لوگوں کی ہوتی ہے، سب کو پڑھنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے. تو میں نے وہ کتاب فوراً ہی منگوائی، اسی ہفتے کے اندر آئی اور پڑھنا شروع کیا، اور اس سے پھر ذہن اور دل اور دماغ کے جو ہے وہ دریچے کھلنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. تب مجھے یہ ادراک ہوا کہ ہم جن چیزوں پہ الجھے ہوئے ہیں اس کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ہمیں یہ سلیقہ بہرحال بطور سوسائٹی قبول کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بات بھی طریقے سے کریں، احترام سے کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ دوسروں کی بات سنیں. ٹھیک. تو یہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہم نے بلوچستان میں تو کافی زیادہ اس پہ ورکنگ کی ہے ماشاءاللہ، لیکن پورے ملک کے سطح پہ ہم نے مکالمے، ڈائلاگس کیے ہیں. اس کے 3-4 بنیادی وہ ہے. ایک تو علمی، اور خاص کر ہم چاہتے ہیں کہ قرآنک فریم ورک جو ہے اس کو اس پلیٹ فارم پہ آپ کس طرح کی پروگرام منعقد کرتے ہیں؟ ہم مجلس فکر و دانش کے تحت، ویسے تو اس کا نام ہی ہے مجلس فکر و دانش، علمی و فکری مکالمہ. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے یہاں نظریاتی سوالات ہیں ان پہ بھی ہم ڈائلاگس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا ہم نے جو پہلا مکالمہ کیا 19 میں کرونا سے پہلے، وہ انسانیت کا مستقبل، حکمت قرآنی اور مادی ترقی. ٹھیک. کہ ہم مادی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر اس وقت تو 2022 میں یا 23 میں تو ظاہر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسائل ہے. بالکل ایسے ہی.
لیکن ظاہر ہے کہ مذہب کو ہم ہر جگہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے جی کہ اس کا ہم جواب کیسے تلاش کریں. تو ہم قرآنک فریم ورک جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کا ایک بنیادی تصور ہے اس کو ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مکالموں اور ڈائلاگس کے ذریعے ڈسکشن کے ذریعے مستقبل کو دستک دے سکیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ظاہر ہے حال پہ کڑنا یا صرف ماضی کو بیان کرنا یہ کوئی بہت زیادہ کارآمد کام نہیں رہتا ہے. یعنی آپ باقی لوگوں کے درمیان ایک ہارمنی اور اعتدال بھی پیدا کر رہے ہیں جی تاکہ لوگوں سے ایک شدت کم ہو. تمام موضوعات پہ جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں. اچھا ٹھیک. ہم ظاہر ہے کہ صرف ایک نقطۂ نظر کے لوگ جمع ہو کے اپنی تعریفیں کریں یہ کوئی بہت زیادہ خوشکن کام شمار نہیں کیا جاتا. کچھ بھی اس سے برآمد ہونے والا نہیں ہے. ہم خواتین کے جو مسائل ہے ہمارا جو خواتین کے حوالے سے کمزور اپروچ ہے اس پہ ڈائلاگس ہم نے کیے ہیں, مدارس کے ایشوز پہ کیے ہیں, معاشی ترقی پہ کیے ہیں, ارتقاء پہ کیے ہیں. اور الحمدللہ مجھے اس پہ بہت اطمینان ہے کہ سوسائٹی کے تمام طبقات نے, یونیورسٹیز نے, مدارس نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے, جو مختلف تجزیہ نگار ہے, یوتھ کے لوگ ہیں, تمام ہم جس موضوع پہ ڈائلاگس رکھتے ہیں تو ہمارا عموماً جب ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اس میں اسپیکر زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. یعنی لوگوں کو کپانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم رکھتے بھی یونیک ہے اور پھر سب کو موقع دیتے ہیں. اچھا. جس کا جو نقطۂ نظر ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ کتاب کی بنیاد پہ ہو, سلیقے سے ہو. اگر میں کہوں کہ بعض اوقات ہم مذاہب سے بھی اوپر لوگوں کو موقع دیتے ہیں, اور سوچ و فکر تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی انسانی سوسائٹی میں اس کی وسعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت کامیاب رہے ہیں. اس سے ہم نے ایک عملی طور پہ جو ہم چاہتے تھے, دیکھیں علم کی فضا اس وقت پیدا ہوگی یا اس وقت ایک کارآمد ماحول کی تشکیل ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھیں گے, واقف ہوں گے. صحیح. اور ہم نے کتابیں بھی تجویز کی ہے کہ یعنی ایک ڈائلاگ کا ہمارا صورت یہ بھی ہے کہ میں جو بات کروں گا میرے ساتھ بھی کتاب ہوگی, آپ کی بات سنیں گے تو آپ بھی جواب میں کتاب لائیں گے. تو کوئی تیسرا آدمی آئے گا اس کے مقابلے میں کوئی خود ہمت کر کے کتاب لکھے گا تو اس کی بھی اجازت ہے. ٹھیک. زندہ باد. تو وہ ایک کتاب دوستی کی تحریک بھی ہمارے پیش نظر ہے. ماشاءاللہ. عمومی طور پہ ہمارے والدین اور اساتذہ یا سوشل میڈیا پہ لوگ صرف گلہ و شکوہ کرتے ہیں کہ جی بچے کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, لوگ مطالعہ نہیں کرتے. تو آپ ماحول دیں گے, بالکل موضوعات کریٹ کریں گے, نکات ڈالیں گے, کسی کے ذہن میں سوال کا موقع تلاش کریں گے, پھر اسے پلیٹ فارم دیں گے تو آدمی کتاب پڑھ کے آئے گا. عبدالمتین صاحب, یہ اتنا عظیم کام ہے جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ایک تو فکری مکالمے والا, اور دوسرا جو کتاب دوستی والی ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ آج کے دور میں موبائل ایڈکشن کے دور میں یہ اس سے بڑا جہاد ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کتاب ہاتھوں میں تھما دیں اور اس طرف مائل کر دیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب دوستی ہی زندگی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. ہمارے وہاں ایک ادارہ ہے, ہمارے دوست ہے ڈاکٹر لال خان کاکڑ صاحب, ان کے ساتھ میں ظاہر معاونت کرتے ہیں, شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن. اچھا. جس میں ہم نے سلوگن دیا ہے کہ لائبریریاں بنائیں, نسلیں بچائیں. نسلیں بچائیں. ماشاءاللہ. اور ہر جگہ ہم لائبریری بنانے کا تصور دیتے ہیں. زندہ باد. بہت اچھا. بہت ہی خوبصورت علمی اور ادبی فضا جو ہے وہ ماشاءاللہ کوئٹہ کی, اس سے میں آگاہ ہوا, بہت دل کو طمانینت ملی. اللہ تعالیٰ اس خطے میں اور ایسے جو چراغ ہیں وہ روشن کرے, اور جس انداز میں آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان صلاحیتوں میں اور ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثمربار کریں. اب ہم چلتے ہیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف. بلوچستان, جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ پاکستان کی معاشی حوالے سے اگر ہم کہیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور جب سے ہماری جو بندرگاہ ہے گوادر, جب سے وہ دریافت ہوئی ہے اور اس کو اس وقت مختلف ریاستوں کے درمیان جو ایک جغرافیائی حوالے سے اس کو الحمدللہ ایک اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ مختلف کنٹریز اور ریاستوں کو اور پیسیفکس کو وہ آپس میں جوائنٹ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے اس سے ہمیں روشن نظر آتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے آپ بتائیے کہ گوادر کی جو اہمیت ہے وہاں کے لوگ اس کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اختر ضیاء صاحب, میں کہوں گا کہ اگر گوادر کی بندرگاہ ایجاد نہ ہوتی جی تب بھی بلوچستان کا جو حسن ہے, وہاں کے قدرتی پہاڑ ہے, وہاں کی دریا اور چشمے ہیں, وہاں کا ظاہر ہے بلوچستان میں لائف سٹاک کے ایک بہت وسیع مواقع ہیں. بے شک. زراعت ہے, اور خود جو منرل ہے
یعنی ریکارڈنگ کے ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے سونے کا، جس میں پاکستان کے سارے قرضے جو ہمارے حکمرانوں نے اور اشرافیہ نے لیے ہیں وہ اتر سکتے ہیں. تو اچھا خود جو وسط ایشیا تک ایک راستہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ انگریز بھی اسی لیے آئے تھے، 150-200 سال انہیں افغانستان کے ذریعے وسط ایشیا جانا تھا، اور رشیا کی خود جو مازارائی تھی وہ بھی گرم پانیوں تک رہی ہے. لیکن آپ کی بات بہت ظاہر ہے معنی خیز ہے کہ گوادر ساحل سمندر جو 700 کلومیٹر ہے، ڈیپ سی ہے، وہ کتنا مین وہ ہے روٹ ہے جس کے ذریعے چائنا باقی دنیا کے 70 سے لے کر 100 ممالک تک اس کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بہت اہمیت ہے، اور ظاہر ہے وسیع علاقہ ہے. وہاں مستقبل میں آئندہ 20-30-40-50 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد آباد ہو سکتے ہیں. بلوچستان کی آبادی اس وقت ظاہر 1.5 کروڑ ہے. اچھا. اور ایک تھوڑا سا گلہ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس رقبہ زیادہ ہے، اور سارے جو قدرتی وسائل ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں. تو کیوں ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ اور سیاستدان تمام ادارے جو ہے اس کو قابل عمل لوگوں کے لیے نہیں بنا سکیں؟ ایک تنگی کیوں ہے زندگی میں؟ یہ سوال، یہ گلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن مستقبل انتہائی روشن ہے ماشاءاللہ. اگر ہم دنیا کے 100 ممالک سے ایک گیٹ وے بنا سکیں اور تمام دنیا تک ہم اپنے تمام ذرائع کے ساتھ پہنچ سکیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گوادر کی اہمیت جو ہے اس وقت بلا شبہ لاہور اور اسلام آباد اور کراچی سے زیادہ ہے. بے شک. یعنی وہ ایک مستقبل کا ایسا شہر ہوگا کہ جو بالکل نئی دنیا کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا. اور اب یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم مقامی لوگوں کو بھی ریلیف دے سکیں. جو پورا ملک کی ایک سرمایہ ہے نوجوانوں کا، اسے بھی اس کے لیے تیار کر سکیں. ٹھیک ہے. تھوڑا ظاہر ہے کہ ملک بھی ایسا ہے جس طرح گھر ہے نا، گھر اور خاندان کے جس طرح گلے شکوے ہوتے ہیں. تو یہ جو ماضی کے 50 یا 60 یا 70 سال ہم نے گزارے ہیں، اس میں گلے شکوے بھی ہے، تلخیاں بھی ہے، مسائل بھی رہے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس جہاں انسانی سرمایہ بے پناہ موجود ہے، وہاں معدنی وسائل موجود ہے، وہاں ایک قدرتی طور پہ فطری طور پہ، اب سمندر ظاہر اللہ کی نعمت ہے، اسے انسان تو نہیں بنا سکتے نا. اور گوادر کا تو ویسے بھی معجزہ ہے کہ گوادر جو ہے عمان کے ساتھ تھا. ہمارے سیاستدانوں میں جہاں ہم ظاہر اکثر ان بیچاروں کی برائیاں کمزوریاں بیان کرتے ہیں، تو پاکستان کے ایک وزیر اعظم تھے جنہوں نے گوادر کے ساتھ معاہدہ کر کے عمان کے ساتھ وہ کر کے اسے واپس خرید لیا، لے لیا. ورنہ ظاہر اس وقت اس کی کوئی اتنی زیادہ یعنی تجارتی اور بحری اہمیت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت یعنی شاندار مستقبل جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور بلا شبہ ظاہر چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، اس میں سرمایہ کاری ہے، اور خود گلف تک اور باقی دنیا تک. اب تو ظاہر اس میں رشیا ہے، ایران ہے، باقی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، اور سب کی ایک خواہش ہے نا کہ بڑے پروجیکٹس میں، جس طرح ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی بڑا ہاؤسنگ اسکیم بنتا ہے، کوئی بڑا ادارہ بنتا ہے، کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتا ہے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اپنا حصہ لیں. ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے گوادر کا جو گیٹ وے ہے وہ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ٹریڈ کا ایک بہت بنیادی دروازہ ہے. ماشاءاللہ. اور ہم بہت اہم چیزوں سے آئندہ اس میں متعارف ہونے والے ہیں. لیکن اب چیلنج بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں عدل بھی کر سکیں، اطمینان بھی کر سکیں، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے جو اسکل کی ضرورت ہے اس وقت 21ویں صدی کے جو بنیادی ضروریات ہے، اس پہ ہمارے میں ظاہر یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ہے، چاہے سیاستدانوں سے ہے، فوج سے ہے، پاکستان کی تمام اکائیوں سے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں بیجا لڑنے کے بجائے اگر وہ اس قوم کو ایک سمت دیں تو ہمارے پاس وسائل تو موجود ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، نعمتیں ہیں. اب وہ خود انسانی سرمایہ بہت بڑا ہے، دنیا اس انسانی سرمایہ کے لیے تڑپ رہی ہے نا، کہ دنیا تو بوڑھی ہو رہی ہے نا. جو بڑے بڑے اقوام ہیں جن کا نام ہے اس وقت دنیا میں، ان کی آبادیاں بوڑھی ہو رہی ہے، مر کھپ رہی ہے. ہمارے ہاں نوجوانوں کی نسل در نسل جو ہے وہ اگ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل بھی ہے، انسان بھی ہے، اور زمین اور فضا اور سمندر بھی موجود ہے، تو صرف اسے سلیقے کی ایک تنظیم
اور ایک بہتری کی طرف ضرورت ہے، نظم میں لانے کی ضرورت، نظم میں لانے کی ضرورت ہے. سب کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پنجاب کے بھی ہو سکتے ہیں، بلوچستان کا جو گلہ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، کشمیر کا جو کے نوجوانوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا، اس وقت ظاہر ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، تو بلوچستان میں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، وہاں جب ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں کہ بھئی پنجاب کے دیہاتوں میں بعض جگہوں پہ ہم سے زیادہ مشکلات ہیں، وہاں ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں جو ہے، وہاں کے بچے ہم سے زیادہ مشقت کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو ایک اشرافیہ ہے جس نے سارے معاملات پہ قبضہ کیا ہے. کیسے ہم وہ سلیقہ ایجاد کر سکیں کہ ایک قوم بن کر ہم ظلم کے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں اور انصاف اور سماجی عدل کے بنیاد پہ جو دنیا کے اس وقت ترقی کے پیمانے ہیں، زاویے ہیں، اس کے مطابق ایک مثبت سفر کا آغاز کر سکیں. ورنہ ترقی ہم سے دور نہیں ہے. جی بالکل، ہم ایک بہت خوشحال قوم، باوقار قوم بن سکتے ہیں، اور بلا شبہ وہی منزل ہوگا کہ جس میں ہم اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح کا جو حق ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی عدل کے بنیاد پہ کر سکیں گے. اور وہ جو ہم نے بات کی یہاں ڈاکٹر رفیع الدین کی یا علامہ اقبال کی یا ہمارے جو مسلم اسکالرز ہے، بلا شبہ جمال الدین افغانی ہے یا رحمان بابا ہے یا خوشحال خٹک ہے، یا خود یہاں میاں محمد بخش اور داتا گنج بخش اور یا سندھ کے ڈاکٹر برہان فاروقی صاحب، جو بھی اسکالرز اور علماء اور مفکرین رہے ہیں، ان کی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ ہم جو عالمی انسانی سوسائٹی ہے، اس وقت تو گلوب ایک ہو چکا ہے، ہو گیا، دنیا کے 8 ارب انسانوں تک اب پہنچنا، اپنی بات کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں رہا ہے. ناممکن تو بالکل نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. صحیح. اگر ہم یہ سفر اپنے ہاں جو صفحے ہیں وہ درست کر سکیں تو ہم وہ جو عالمی رہبری کا سفر ہے، منزل ہے قیادت کا، وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالمتین وجاہت صاحب، آپ سے بڑی فکر انگیز گفتگو ہوئی. بلوچستان کا ایک بھرپور اور خاص طور پہ گوادر کے حوالے سے آپ نے جو ایک امید کی کرن اور روشنی دکھائی ہے، واللہ اگر ہماری جو مقتدر حلقے ہیں اگر اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے تو میرا پاکستان جو ہے یہ بہت ہی اس کا مستقبل روشن ہے. گوادر میں ویسے اس وقت دھرنا ہے کہ وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پچھلے سال بھی احتجاج پہ تھے، اب دوبارہ اللہ کرے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ شعوری طور پر اس کو لیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بلوچستان سے سفر کر کے آئے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین، پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے مستقبل میں 100 ممالک کے درمیان ایک گیٹ وے بننے جا رہا ہے. لیکن اس کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ اس کا راستہ صرف گوادر سے نہیں گزرتا، صرف پنجاب سے نہیں گزرتا، صرف KPK سے نہیں گزرتا. اس کا راستہ جو ہے وہ ہمارے دلوں اور دماغوں کی وسعت سے گزرتا ہے. اگر آج ہمارے دل وسیع ہو جائیں، اگر آج ہمارے دماغوں میں وسعت آ جائے تو بحمد اللہ تعالی جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے فور فادرز نے قربانیاں دیں، سٹرگل کی، سب کو ایک اکائی میں ملایا، جوڑا، یونٹی بنائی اور ناممکن کو ممکن کر دیا. لیکن اس وقت تو پروردگار نے اتنے زیادہ وسائل ہمیں عطا کر دیے ہیں، اگر ان کو یوٹیلائز انصاف کے ساتھ کر دیا جائے اور سب کو اکٹھا کر دیا جائے، یونٹی قائم کر دی جائے، ہارمنی آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں میرا وطن جو ہے وہ مستقبل میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامتی عطا فرمائے اور اس کی صبحیں روشن ہو، اور میرے وطن کے باسی بلوچستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، یا وہ KPK کے ہوں، یا وہ کشمیر کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.